پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. میں اسد اللہ خان ہوں. جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو فیصلہ دینے والے جج ہیں جسٹس وقار سیٹھ صاحب، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں اب ریفرنس دائر ہو رہا ہے. اب اس میں ٹیکنیکل کویسچنز یہ ہیں کہ جو ریفرنس آ رہا ہے وہ اگر جج صاحب کے جج نہ رہنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کیا اس سے جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے وہ بھی خود بخود کالعدم ہو جائے گا، یا اس بات کا تعین کرے گا یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی یہ جج رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اور فیصلہ جو ہے وہ اپنے طور پر برقرار رہے گا، اس کو اپیل میں لے جا کر ختم کرانا پڑے گا، یا اپیل میں جا کر اس فیصلے کے بارے میں کہا جائے گا. اس پر اب ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. اس پر کچھ وزراء کے اوپینین مختلف ہیں. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کچھ اور رائے دے رہی ہیں، انور منصور صاحب جو ہیں وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان وہ کچھ اور رائے دے رہے ہیں. تو ایک تو جو ٹیکنیکل اس میں سمجھنے کی بات ہے وہ ذرا سب سے پہلے اپنے مہمانوں کے سامنے ہم رکھیں گے، قانونی ماہرین کے سامنے، اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے سے فیصلے پر بھی فرق پڑے گا، یا فیصلے کو کالعدم اگر کرانا چاہتی ہے حکومت تو وہ اپیل میں جائے گی اور وہ راستہ اس کا مختلف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، ایک تو انہوں نے وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ مجھ پر غلط الزام لگایا گیا کہ میں نے پرویز مشرف کے فیصلے کی حمایت کی، اور دوسرا میرے خلاف ایک سازش، ایک مہم شروع ہو گئی. انہوں نے مہم کا لفظ استعمال کیا کہ گھناؤنی مہم میرے خلاف اور عدلیہ کے خلاف شروع ہوگی. اب یہ مہم کون چلا رہا ہے؟ ایک تصادم کا سا ماحول ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 دن میں پیدا ہوا. اس سے شاید اگر وزراء اپنے طور پر بیانات دینے سے گریز کرتے اور اپنے طور پر ٹویٹس کرنے سے گریز کرتے، جو فواد چودھری صاحب نے جس انداز میں ٹویٹس کیے ہیں، تو شاید تصادم کے ماحول کی طرف لے جانے سے بچا جا سکتا تھا. کیا حکومت سے اس معاملے کو بھی ہینڈل کرنے میں کچھ غلطی ہوئی؟ ایک پریس کانفرنس تو ہوئی ہم نے دیکھا، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں بھی ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے. اور پھر فواد چودھری صاحب وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں، لیکن چونکہ وہ ماہر قانون بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، تو وہ اپنے طور پر رائے دے رہے ہیں اور وہ بہت سخت قسم کی رائے دے رہے ہیں جج صاحب کے خلاف. تو اس سے کیا ایک تصادم کا سا ماحول پیدا ہوا، اور کیا واقعی اتنی کشیدگی ہے اداروں کے بیچ میں جتنی دکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ کشیدگی کا ایسا ماحول ہے، اور اس پر چیف جسٹس آف پاکستان بھی تھوڑا سا اپسیٹ دکھائی دیے. اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور کچھ اور چیزیں ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے کہ ان کے خلاف آنے والے کے حوالے سے، پھر یہ کہ یہ جو خصوصی بینچ بنا تھا، خصوصی عدالت قائم کی گئی تھی، اس کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں اس کے حوالے سے بھی مقدمہ چل رہا تھا، اس پر جو وکیل ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو ان معاملات پر آج کے پروگرام پر ہم ڈسکشن کو رکھیں گے. میرے ساتھ ارشاد احمد عارف صاحب موجود ہیں. ارشاد صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اظہر صدیق صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، ماہر قانون ہیں اور پرویز مشرف صاحب کے وکیل بھی ہیں. اظہر صدیق صاحب کو بھی خوش آمدید کریں گے. شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اوریہ مقبول جان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے ارشاد احمد عارف صاحب، یہ میں آپ کو ذرا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا موقف سنا دیتا ہوں، جو یہ کہہ رہی ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر جج صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا تو یہ خود بخود کالعدم بھی ہو جائے گا. ذرا سنوائیے فردوس عاشق اعوان کیا کہتی ہیں. سر، اگر سپریم جوڈیشل کونسل ان جج کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے اور انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیتی ہے، تو پھر آج جو فیصلہ آیا ہے کیا یہ برقرار رہے گا؟ اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ نو کامنٹس. اس میں جو لاسٹ یہ ہے کہ if the judge is declared unfit, his judgment stands void. یہ understood ہے. اس پر فروغ نسیم صاحب نے تو اپنی رائے کا اظہار کرنے سے گریز کیا، لیکن فردوس عاشق اعوان صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، اور بڑی دو ٹوک انداز میں انہوں نے رائے کا اظہار کیا. لیکن انور منصور صاحب جو ہیں ان کی رائے بھی اس پر بڑی واضح ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سپریم جوڈیشل کونسل میں جو معاملہ جائے گا، جو ریفرنس جائے گا، اس کا فیصلے سے تعلق نہیں ہوگا، وہ صرف جج صاحب کے جج رہنے یا نہ رہنے پر اثر انداز ہوگا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ارشاد احمد صاحب اس سارے معاملے کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ بات جو انور منصور صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. فردوس عاشق اعوان صاحب جو کوئی قانون نہیں جانتی، اور میں بھی قانون نہیں جانتا، لیکن ماضی کی جو پریکٹس نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے ہو جائے، ایک ہے جج کا کنڈکٹ اور جج کے بارے میں شکوک و شبہات، ہاں البتہ اگر وہ فیصلے کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ جناب وہ بدنیتی پر مبنی ہے، اس میں کوئی پیسہ ویسا لیا گیا ہے یا کوئی اور بغض اور اناد شامل تھا، تو وہ فیصلہ تو ہو سکتا ہے، کالعدم ہو سکتا ہے، لیکن وہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کو کالعدم قرار نہیں دے گی. وہ سپیریئر کورٹ جو ہے، جو ایپلیٹ کورٹ ہوگی وہ دے گی. میرا نہیں خیال کہ اپیل میں جائیں گے، وہ قانون دان موجود ہیں.
تو وہ دیں گے رائے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے, میری جو اوپینین ہے ایک عام آدمی کے طور پر, وہ یہ ہے کہ فیصلے پر اگر جج کوئی برخاست بھی ہو جائے سپریم جوڈیشل کونسل سے, تو اس کے فیصلے جو ہیں کالعدم قرار نہیں ہو سکتے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ماضی میں شوکت صدیقی صاحب جب ہٹائے گئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل سے برطرف ہوئے ہیں, تو ان کے کسی فیصلے پر یہ اعتراض نہیں اٹھا کہ جناب والا وہ غلط تھا اس وجہ سے کہ اس پر شاہ صاحب ذرا قانونی رائے بھی معلوم کر لیتے ہیں اظہر صدیق صاحب سے. اظہر صدیق صاحب اس پر قانونی رائے تو دیجیے گا کہ فردوس عاشق اعوان ٹھیک کہہ رہی ہیں, انور منصور صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ انور منصور صاحب کی بات زیادہ مناسب لگ رہی ہے اور وہ قانون دان بھی ہیں شاید. تو آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گیا معاملہ صرف اس بات کا تعین کرے گا کہ جج صاحب جج رہیں گے یا نہیں رہیں گے, فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوگا؟ بہت شکریہ. بنیادی طور پر فیصلہ تو وہ ہو چکے ہیں, لیکن وہ فیصلہ اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, پہلی تو بات ہے صرف اس فیصلے کی بنیاد پر تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جایا نہیں جا سکتا. یہ ایک فیصلہ ہے, فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے, وہ ریمیڈی انڈر دی لا اپیل پرووائڈیڈ ہے. یا آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں, اس کے کسی بھی حصے پہ اعتراض ہے اور وہ واقعی قابل اعتراض ہے, وہ بعد میں بات کروں گا. لیکن دوسری بات دیکھنا, جب وہ مینٹل انکیپیسٹی کی بات آئے گی نا, ذہنی کیفیت کے حوالے سے کہیں کہ اب وہ جب ذہنی کیفیت کی بات آئے گی تو صرف ان کا یہ فیصلہ نہیں, پھر سارے فیصلے مشکوک ہوں گے, وہ وہاں بات اور ہے. لیکن اس سے فیصلہ آٹومیٹیکلی کالعدم نہیں ہو جائے گا. بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے, میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو کوئی اور باتیں کرنی چاہیے تھی. یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل والا معاملہ ٹھیک ہے اپنے طور پر, یہ لے کر آئیں گے, لیکن اس کی بجائے دیکھیں موقع بہت اچھے ملے تھے انہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ معاملہ لے کے آیا تو معاملہ میں نے بڑی ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں چیزیں لے کے آئے تھے کہ یہ جو چیزیں تھیں نا, ایونٹ جو سارا چین آف ایونٹس کو اگر دیکھیں تو یہ 2007 کا واقعہ, اور 2007 میں ایمرجنسی پلس یا ایمرجنسی لگی تھی نا, صرف ایمرجنسی میں صدر پاکستان کی حیثیت میں اکتوبر 2007 میں وہ حلف اٹھا چکے تھے سینٹ سے, چاروں صوبائی اسمبلیوں سے, یہ باقاعدہ ان کی صدر کی حیثیت ایک آ چکی تھی. لیکن جو اصل بات ہے کہ وہ 2013 تک, اور یہ افتخار چوہدری صاحب والا معاملہ ہے, جو اصل بات ہے جو ہمیں سوچنی چاہیے اور ہر ایک کو دیکھنی چاہیے کہ یہ افتخار چوہدری صاحب, کل میں راشد قریشی صاحب کو سن رہا تھا جو کہ لائرز موومنٹ میں رہا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ افتخار چوہدری صاحب کے اس ایجنڈے کے تحت, اور آج بھی ان کی کسی نہ کسی جگہ روح کا لفظ استعمال کروں تو وہ زندہ ہے. جو سمجھنے والی بات ہے نا کہ جو کمپلینٹ داخل کی, وہ کہا گیا تھا نواز شریف صاحب کے اس وقت کے باقاعدہ کابینہ آئی ان کی, پہلے ایک پٹیشن فائل ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے دور میں, اٹارنی جنرل تھے عرفان قادر صاحب نے اس میٹر کو کہا کہ یہ تو لائی نہیں کرتی ہے. لیکن جیسے ہی اٹارنی جنرل صاحب منیر ملک آئے, منیر ملک صاحب, حامد خان صاحب, یہ جتنا آج کل جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ یا افتخار چودھری کے آس پاس سارے لوگ ہیں نا, وہ سارے کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی جگہ نظر آئیں گے یہاں. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ منیر ملک صاحب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ یہ فائل کرے گی کمپلینٹ, لیکن what happened؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں فیصلے کی بنیاد پر ریفرنس نہیں ہو سکتا. بالکل قانونی راستہ آپ کی رائے میں کیا تھا؟ دیکھیں وہ تو اپنی جگہ بات ہے نا. ابھی میں چھوٹی سی مثال بتا لوں, جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس کب کا پڑا ہوا ہے, اور وہ اتنا مضبوط ریفرنس ہے, اس کے اگینسٹ باقاعدہ ایک پٹیشن دائر ہوگی, اور چیف آف آرمی اسٹاف کی پٹیشن تو آپ نے دیکھا وہ دنوں میں ڈیسائیڈ ہوگی, لیکن وہ غالباً مہینے ہو گئے ہیں. یعنی وہ کیا ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کی ہیئرنگ اپنی طرف رک گئی ہے, وہ 10 ممبر بینچ جو ہے نا وہ سارے کو دیکھ رہا, اور وہ جنوری میں چلا گیا. سپریم جوڈیشل کونسل غالب دل کے بہلانے کو خیال تو اچھا ہے, یہ وفاقی حکومت کو اپنے مسلز دکھانے ہوں گے سارے کام کے اندر. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہے, عوام کا غم و غصہ ٹھنڈا کرنے کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کر دی ہے, لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ باقاعدہ اس کے لیے انکیپیسٹی ثابت کرنا ذہنی طور پر, وہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ سوال یہاں یہ ہے جو دیکھنے والی بات ہے, اور یہ کر سکتے ہیں کہ سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں جوڈیشل انکوائری تو کروائیں نا. یہ سارے معاملے میں جو وقار سیٹھ صاحب ہے ان کی تعیناتی بتا دوں اکتوبر 2011 میں ہوئی تھی. چیف جسٹس اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب تھے, اور 2007 کی ایک میں بات اور آپ کو کہہ دوں, شاید اس بات کو کوئی سمجھ سکے. میں سمجھتا ہوں کہ 2007 کا جو سارا جو سانحہ ہے نا, سارا یہ انہی لوگوں نے کرایا ہے. جو آج ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی ایجنڈا کے, وہی لوگ ان کی مرضی کے کئی لوگ ججز آئے, آپ کو یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں,
اور یہ سمجھنے کی بڑی بات ہے کہ جنرل مشرف صاحب اس وقت ٹریپ میں تو نہیں آگے. آج آپ چین آف ایونٹ اگر آپ ملاتے ہیں, میں جو کہ لا اینڈ موومنٹ میں رہا ہوں, میں تو آپ وابانگے دول اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ جو لوگ تھے, وہ جو ایک ایجنڈا لے کر آئے تھے, نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے, وہ آئے, افتخار چوہدری صاحب بحال ہوئے, بحال ہو کے 2013 کے اندر جس طرح افتخار چوہدری صاحب نے ان کو اکاموڈیٹ کیا, وہ کئی چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں جو آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ فیصلہ جب اب اگر مجھے 2 منٹ دے دیں میں اس بات کو ختم کر دوں جہاں سے میں نے توڑی تھی تاکہ کلیئرٹی آ جائے کے حوالے سے. 2013 کے اندر بڑی مزدار بات ہے اسد صاحب, بڑی مزدار بات ہے. جو سابقہ چیف جسٹس صاحب ہیں نا, ان کے ایک بھائی ہیں, ان کا نام ہے ناصر کھوسا. یہ 23 جون 2013 کی بات کرنے لگا ہوں. He was a secretary to the Prime Minister. فیڈرل گورنمنٹ کا سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کا تعلق ہے. The Prime Minister has been pleased to direct the Secretary Interior. 18ویں ترمیم کے بعد تو وفاقی کابینہ فیڈرل کابینٹ آرٹیکل 1991 کے ساتھ, میں اس لیے کھوس صاحب کا نام لے رہا ہوں کہ چین آف ایونٹ کو سمجھنے کی بات ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے ناصر کھوسا صاحب نواز شریف کا پچھلی جو گورنمنٹ تھی کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا نام آیا تھا, اور اس وقت چیف الیکشن کمیشنر کے لیے نام آیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں اس لیے سمجھنا ضروری ہے. باقاعدہ نہ کمپلینٹ دائر کی فیڈرل گورنمنٹ نے, نہ پروسیکیوشن ٹیم فیڈرل گورنمنٹ نے, نہ ہی یہ عدالت جس نے فیصلہ دیا ہے. اور اس کے پیرا 43 میں وقار سیٹھ صاحب لکھتے ہیں, ایک درخواست دیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کہ ایڈیشنل کمپلینٹ دائر کریں. وہ کہتے ہیں, اور مصطفیٰ امپیکس کیس کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ یہ درخواست تو وفاقی حکومت کی طرف سے آئی نہیں ہے, حالانکہ ٹاپک جو سبجیکٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. اس کا مطلب ہے جو فیصلہ جو پہلے بھی کمپلینٹ دائر کی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے دائر نہیں کی ہے. یہ سارا جتنا اقدام ہوا ہے, رائٹ سر, بڑا ویلڈ آرگومنٹ آپ نے بڑا مدلل انداز میں ساری بات کو سمجھایا. لیکن ایک سوال جو میں واپس آ کے آپ سے پوچھوں گا, جو امپورٹنٹ کوئسچن ہے کہ مینٹل النس کی بنیاد پر اگر ریفرنس کیا جا رہا ہے تو اس کا تعین کس بات پر ہوتا ہے؟ مینٹل النس کیسے ثابت ہوتی ہے, اور کیا ثابت ہوئے بغیر ریفرنس لے جایا جا سکتا ہے, یا ریفرنس دائر ہونے کے بعد وہ ثابت کرنا ہوتی ہے, یا محض اس بنیاد پر آبزرویشن کی بنیاد پر کہ جی اس فیصلے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ مینٹل ہیں اور اس بات کو قیاس کی بنیاد پر ریفرنس دائر کرتا ہے, تو قانونی پوزیشنز پہ کیا؟ تو یہ تو میں آپ سے بعد میں جانتا ہوں. لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے شاہد لطیف صاحب, یہ تصادم ایک فیصلہ آتا ہے, ایک تصادم کا ماحول بنا ہے, یہ تصادم کا ماحول کسی صورت پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, جیسا کہ ہم نے دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا پریس کانفرنس میں کہ ملک کو عدم استحکام کرنے کی ایک سازش ہو سکتی ہے اگر تصادم کی طرف کسی نے اس کا اظہار کرنے کی کوشش کی. یہ کیسے تاثر پیدا ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وزراء کی جانب سے تھوڑا سا عجلت سے کام لیتے ہوئے اپنی اپنی بولیوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ ہوا؟ یہ آپ کے خیال میں تصادم کا ماحول بنا کیسے اداروں کے بیچ میں؟ نہیں, تصادم کا ماحول تو بنے گا نا جی. تصادم کا ماحول اس فیصلے نے بنایا ہے. اب آپ لوگوں کو نہ خام خواہ میں بیچ میں لپیٹیں. لوگ تو جو ہوا ہے اور اس پر جو لوگوں کا تاثر ہے وہ تو سامنے آئے گا. پورے ملک میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. پہلے وہ شارٹ جو ججمنٹ تھی اس کے اوپر بڑی آوازیں اٹھ رہی تھی کہ وہ بھی کوئی ٹھیک نظر نہیں آ رہی تھی, مگر جو اب فیصلہ ہے تفصیلی اس کے اندر وہ جو اس کا پیرا نمبر 66 ہے اس نے تو حد کر دی. یعنی کوئی بھی ایسی چیز اس کے اندر نہیں جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ حق کی بنیاد پر ہے, یہ قانون کی بنیاد پر ہے, یہ آئین کی بنیاد پر ہے, یہ شریعت کی بنیاد پر ہے, یہ اخلاق کی بنیاد پر ہے. ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے لپیٹ دیا. تو جب اس حد تک دھاندلی ہوگی آوازیں تو اٹھیں گی. تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی کی ذاتی انا ہے جس کی بنیاد پر یہ ماحول پیدا کر دیا گیا. یہ آوازیں پورے ملک میں اٹھ رہی ہیں اور بیک وقت اٹھ رہی ہیں. اس میں بہت بڑے بڑے قانون دان ہیں جو اس فیصلے کے اوپر کھلم کھلا تنقید کر رہے ہیں, اور بڑے ساری کی ساری جو باتیں ہیں وہ سیاق و سباق کے ساتھ جوڑ کر یہ بات کی جا رہی ہے جو کہ بہت مدلل نظر آتی ہے. تو جب اس حد تک دھاندلی ہوگی تو پھر آوازیں تو اٹھیں گی, اور جب آوازیں اٹھیں گی اس کو ہم یہ نہ کہیں کہ جی یہ کوئی کسی کے کہنے پہ یا جو منسٹر ہیں وہ کوئی اجلت کا کام لے رہے ہیں اور انہوں نے یہ کوئی ٹکراؤ والی صورتحال پیدا کر دی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ اس کو تو کوئی پیرا نمبر 66 کو تو شاہد لطیف صاحب کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا, نہ کر رہا ہے. لیکن کچھ قانونی ماہرین کے خیال میں یہ جو 66 پیراگراف ہے یہ تو ضرور غیر آئینی ہے, یا یہ اس کا تو جواز موجود نہیں تھا, لیکن جو مجموعی طور پر فیصلہ ہے وہ یہ پیراگراف اس پورے مجموعی فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. تو آپ کے خیال میں کیا پورا مکمل فیصلہ جس میں سزائے موت کا فیصلہ شامل ہے, کیا وہ فیصلہ ہی قابل اعتراض ہے یا صرف اس کا یہ والا حصہ قابل اعتراض ہے؟
نہیں، اس شارٹ ڈیسیژن کی بنیاد پر کیا فیصلے پر تنقید نہیں ہو رہی تھی؟ وہ جو 2-3 دن گزرے جب یہ تفصیلی فیصلہ آیا، کیا اس کے اوپر بھرپور تنقید نہیں ہو رہی تھی؟ اس کے اندر کتنے نکات ہیں قانونی جن کو مس کر دیا گیا آئین کو، یعنی ایک شخص کو آپ آئین کی جو اس نے خلاف ورزی کی اس کے اوپر اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں، جو موت کی سزا دے رہے ہیں، اور خود جو عدلیہ ہے وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہی کہ جی اس کے اندر آپ نے کتنے پہلو جو ہیں ان کو نظر انداز کیا، قانونی پہلو، آئینی پہلو. خود آپ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک مقدمے کی پیروی کریں، اور جو فیصلہ سنانے جا رہے ہیں وہ اس شخص کے بارے میں جس نے آئین کی خلاف ورزی کی، یہ کوئی بات بنتی نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بذات خود جو فیصلہ ہے اس پر بڑے سنجیدہ قسم کے نکات ہیں. مکمل فیصلہ، مجموعی طور پر یہ فیصلہ ہے وہ آپ بالکل صحیح، آپ کو لگا اس سنجیدہ سوالات ہیں، اس پہ ایک مختصر بریک لے لیتا ہوں ذرا، پھر اس کے جو سیاسی پہلو ہیں اس پر بھی کچھ بات کرتے ہیں اوریہ صاحب سے اور ارشاد احمد عارف صاحب سے. اور ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ قانونی پہلو بہت سارے ہیں اس میں، اور کچھ پر تو ابھی شاید لطیف صاحب نے بھی سوال اٹھا دیا، تو اعزاز صدیق صاحب سے جانیں گے. ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ارشاد عارف صاحب، یہ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا مختلف موقف سامنے آیا ہے. نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا اس پر ایک موقف ہے، ایم کیو ایم نے تو ہڑتال کی کال بھی دے دی ہے، سنڈے کو احتجاج بھی کر رہے ہیں، احتجاج کی انفیکٹ کال دے دی ہے، اور پی ٹی آئی کا موقف، کچھ پارٹیز کا موقف اس کے حق میں ہے، کچھ کے اس کے اگینسٹ ہے. تو مختلف پولیٹیکل پارٹیز اس پر مختلف رائے رکھتی ہیں. اس کو ہم تقسیم کہیں گے، اس کو ہم مختلف پارٹیز کی ڈیفرنٹ اوپینین کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اور وہ جو جسٹس کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف ایک اور عدلیہ کے خلاف ایک مہم شروع کر دی گئی، یہ مہم کس نے شروع کر دی سر؟ دیکھیں، پہلے تو کھوسہ صاحب سے، اگر کھوسہ صاحب صحافیوں کو بلاتے ہیں، ان سے ایک طویل گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پھر یہ کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ 20 تاریخ سے پہلے آپ نے شائع نہیں کرنی، نشر نہیں کرنی. ایک بہادر جج کا تاثر تھا، ایک تشخص تھا کھوسہ صاحب کا. تو اگر ان کو شوق چڑھا ہے صحافیوں سے ملنے کا تو وہ 20 کے بعد ملیں. اگر وہ 20 سے پہلے مل رہے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، تو پھر ان کو پابند نہ کریں کہ یہ 20 سے پہلے گفتگو نہیں ہونی چاہیے. آپ گفتگو ہی بعد میں 3 دن میں کیا ہو جائے گا؟ لیکن ویسے ارشاد صاحب یہ تو بڑی ایک جنرل پریکٹس نہیں ہے، کیونکہ ہم پولیٹیشین سے بھی ملتے ہیں، وہ بھی ہمیں بہت ساری چیزیں آف دی ریکارڈ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آف دی ریکارڈ ہے، اور ہم صحافتی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اس کو نہیں نشر یا شائع کرتے. نہیں سر، نہیں. ایک ہے نشر نہ کرنا، ایک یہ کہنا کہ آپ 20 کے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک جج اور ایک سیاستدان میں بڑا فرق ہوتا ہے. جج جو ہے وہ اپنے خود یہ ہمیں ججوں نے کہا ہے نا کہ جج فیصلوں سے بولتا ہے، جج پریس کانفرنس نہیں کرتا، جج صحافیوں سے ملاقاتیں نہیں کرتا. سیاسی جج افتخار چودھری صاحب کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ وہ یہ سارے کام کرتے تھے. وہ جب بلا رہے ہیں تو ان میں ایک اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، میں چونکہ وضاحتیں کچھ دینا چاہتا ہوں، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو یہ ہے. اور یا پھر یہ کہہ دیں یہ کسی صورت میں آپ نے استعمال نہیں کرنی، آپ کہہ رہے ہیں جی 20 کے بعد ہوگی. ایک بات. دوسری، جب وہ بات چلتی ہے تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. وہ ساری رات چل گئی ہے، صبح آپ رجسٹرار کے ذریعے اس کی وضاحت جاری کرتے ہیں. آپ جو ہے نا بلائیں کسی کو اپنے سامنے، اور پھر وہ رپورٹر بتائے گا جناب آپ سے کیا بات ہوئی تھی. رپورٹر بھی تو اپنا دفاع کرے گا نا. تیسری بات یہ ہے کہ مہم کس بات پہ چلی ہے. کیا اس مضمون مہم کا حصہ اعتزاز احسن ہیں؟ کیا اس کا حصہ عرفان قادر ہیں؟ کیا اس کا حصہ علی ظفر ہیں؟ یہ سارے سینئر وکیل ہیں جو وقار سیٹھ کا شارٹ جو تھا ڈیسیژن تھا اس کی حمایت کر رہے تھے، سوائے عرفان قادر کے باقی سارے حمایت کر رہے تھے. لیکن جب ان کا تفصیلی فیصلہ آتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلے کے ایک پیرے سے نیت ظاہر ہو رہی ہے، بغض اور اناد ظاہر ہو رہا ہے. تو اس کے بعد ظاہر بات ہے میڈیا نے بھی وہ سب کچھ کرنا ہے، سوشل میڈیا نے بھی کرنا ہے. اور اس پہ فوج رد عمل کیوں نہ دے؟ اس لیے کہ جب آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ سارے فیصلے کو آپ پڑھیں تو ٹارگٹ جو ہے اس میں کور کمانڈر ٹارگٹ ہیں فوج کے اس وقت کے، اس میں آرمی چیف ٹارگٹ ہے، اس میں عام سپاہی کو کہا جا رہا ہے اس فیصلے میں
یہ تو ابھی بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جو انہیں سب نے خلاف ورزی کی. آپ پاک فوج سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سب نے حلف کی خلاف ورزی کی ہے اور پاک فوج اس پہ رد عمل ہی نہ دے. تو رد عمل تو آنا تھا. آپ اس کو مذموم گھناؤنی سازش قرار نہ دیں, مہم قرار نہ دیں. آپ نے جس طرح اس وقت جو صورتحال ہے, بار اور بینچ مل کے جو صورتحال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وکیل تو سارے کے سارے بے گناہ ہیں, جج سارے کے سارے بے گناہ ہیں, معصوم الخطا ہیں, صرف فوجی جرنیل جو ہیں وہ حاضر سروس ہوں یا ریٹائر ہو گئے ہوں وہ سارے کے سارے مجرم ہیں. تو ہیبرڈ وار کی جب بات ہوتی ہے تو اس پس منظر میں ہوتی ہے, اور وہ قرینِ قیاس لگتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس کتنے عرصے سے چل رہا ہے, جوڈیشل کونسل نے فیصلہ نہیں کیا, یا جب فیصلے کے قریب پہنچی اور پتہ چلا کہ جی ان کو تو فیصلہ اس کے پاس اتنے دلائل اور شواہد موجود ہیں کہ ان کو فارغ کرنا پڑے گا, تو آپ نے راستہ دکھایا کہ جی آپ ادھر آ جائیں اور 10 رکنی بینچ بن گیا ہے. یعنی یہ تماشا کب تک چلے گا اس ملک میں کہ آپ کے فیصلے جو ہیں وہ ان سے ایک بغض, اناد ایک ادارے کے خلاف ظاہر ہو رہا ہو. تو آج وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, کاش کہ وہ بڑے باعزت طریقے سے ریٹائر ہوتے, ان کی جو سابقہ پس منظر تھا اس کے روشنی میں, لیکن وہ کیا کر کے گئے ہیں کہ جتنے فیصلے انہوں نے کیے کسی ایک طبقے نے اس پر تنقید دی اور آج سارے کے سارے تنقید کر رہے ہیں. اس کے ہیں سیاسی اثرات. سیاسی اثرات یہ ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے, ہمارے وکیلوں نے, ہمارے صحافیوں نے, ہمارے ججوں نے, کسی نے تاریخ سے ماضی سے کوئی سبق نہیں حاصل کیا. ایک ہم ٹریک پر چڑھتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں جی نہیں یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمیں عجیب و غریب ایک بیماری سی لگتی ہے کہ پھر ہم اس کو, یعنی پرویز مشرف صاحب جو ہیں جب وہ وردی اتارنے کے قریب پہنچتے ہیں تو ہم ان کے خلاف ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہے کہ جو اس نے اچھے کام کیے ہیں وہ سارے کے سارے تلپٹ ہو جاتے ہیں, اور ایک عدم استحکام شروع ہو جاتا ہے. لوٹ مار کا نیا بازار ہم شروع کر دیتے ہیں. پھر آگے سیاسی جماعتوں کی حکومتیں آتی ہیں, سیاسی حکومتیں آتی ہیں, ان کے ساتھ بھی ہمارا یہی سلوک ہوتا ہے. اب یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھولا جا رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب کم از کم نئے چیف جسٹس صاحب تشریف لے آئے ہیں, عدلیہ کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے بحیثیت قوم کہ کیا ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم استحکام کی طرف جائیں گے یا انتشار کی طرف جائیں گے. سیاسی جماعتوں کا جو رد عمل ہے وہ انتہائی کمزور ہے. سوائے بلاول کے کون سے سیاسی, یعنی دو بیان مجھے نظر آئے ہیں, ایک بلاول کا بیان نظر آیا, ایک زاہد خان ANP کے ہیں. نواز شریف صاحب خاموش, شہباز شریف صاحب خاموش, مریم نواز صاحبہ خاموش. لیکن نواز شریف کی پارٹی کا ان کی ترجمان کی طرف سے کون ہے مگر ان کی ترجمان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گئی, مریم اورنگزیب کی طرف سے ان کی کیا حیثیت ہے پارٹی میں, یعنی ترجمان ہے بھئی, لیڈرشپ کو بیان دینا چاہیے, جرأت کرنا چاہیے. یعنی آپ قربانی کا بکرا مریم اورنگزیب کو بنا رہے ہیں. اب لیڈرشپ, یہ اگر اتنا اہم فیصلہ ہے, تاریخی فیصلہ ہے, آپ کا انتقام پورا ہو رہا ہے تو آپ جرأت کریں نا. آپ کے خیال میں اگر کوئی پارٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے بیان دے رہا ہے تو اس میں قربانی ان کی قربانی تھوڑا ہوگی. سنیں, پارٹی کے ترجمان اس وقت بیان دیے کرتے ہیں جب چھوٹی موٹی نوعیت کے فیصلے آئے یا چھوٹی موٹی نوعیت کا معاملہ ہوا ہو. اتنے بڑے معاملے پر پارٹی سربراہ کو بولنا چاہیے. اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس فیصلے پر بول سکیں, آپ نے کیس دائر کیا, آپ نے کیس جیتا, یعنی یہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے دائر کیا تھا نا, نواز شریف صاحب کی حکومت نے نواز شریف صاحب نے وہ کیس جیت لیا ہے اور چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, بول نہیں رہے, کوئی ناراض نہ ہو جائے. رائٹ سر, اب میں ایک دو چیزیں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے اس بات کا تعین ہوگا کہ بغض اور اناد کی بنیاد پر پیرا نمبر 66 لکھا گیا. اوریہ صاحب اگر آپ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں, یہ کیسے تعین ہوگا کہ پیراگراف نمبر 66 جو ہے وہ بغض اور اناد کی بنیاد پر لکھا گیا اور مینٹل النس کی وجہ سے یہ والا پیراگراف جنریٹ ہوا. اور پھر بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیرا ہے اس کا تعلق فیصلے سے نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ ججمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. یعنی ججمنٹ جو ہے وہ ان کی سزائے موت سے متعلق ہے, تو اس کو آپ ججمنٹ نہ سمجھیں, یہ انہوں نے کی آبزرویشن ہے یا انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, یہ ججمنٹ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. آپ کی رائے اوریہ صاحب؟ نہیں, یہ تو آرڈر کیا انہوں نے, اپنا اسد اللہ صاحب یہ آرڈر کیا انہوں نے, آرڈر کیا انہوں نے, یہ آرڈر ہے. بلاول صاحب کا بتا رہا ہوں نا, بلاول صاحب کو کیا پتا ہے بیچاروں کو. دیکھیں, بنیادی طور پر ہر ججمنٹ کی آپریشنل کلاز, ہر ججمنٹ کی آپریشنل کلازز ہوتی ہیں. یہ ججمنٹ کی آپریشنل کلاز ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایک جج جب فیصلہ کر رہا ہے تو اس جج کے فیصلے کے دوران
کیا وہ جو بھی جذبات کا اظہار کر رہا ہے یا جو کیفیت ہے کیا وہ لا کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ نہیں؟ اگر وہ لا کے اندر پرووائڈڈ نہیں ہے تو بیونڈ لا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذاتی بغض اور اناد اس کے اندر شامل ہو گیا ہوا ہے، یا ذاتی بغض اور اناد شامل ہو گیا ہے یا ذاتی دلچسپی شامل ہو گئی ہے۔ فی الحال آپ اگر کوئی ایسی رعایت دیتے ہیں جو رعایت قانون میں موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر اس کو ذاتی فیور دی، آپ کی دلچسپی تھی، یا کوئی ایسی پنشمنٹ دیتے ہیں کہ جو اس کے اندر موجود نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذاتی بغض اور اناد شامل ہو گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا فیصلہ ہے جس کے اندر امپلیمنٹیشن کلاز میں دو چیزیں شامل کی گئی ہیں جو کبھی نہیں لکھی جاتی کسی فیصلے کے اندر۔ پہلی یہ ہے کہ میں حکم دیتا ہوں ان تمام فورسز کو کہ جاؤ جا کے اس کو پکڑ کر لاؤ اور اس کو سزا لے لو۔ یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں لکھا جاتا۔ فیصلہ عدالت یہ فیصلہ کرتی ہوتی ہے کہ ہم فلاں آدمی کو پھانسی کی سزا دیتے ہیں، فلاں آدمی کو اتنے سال کی سزا دیتے ہیں۔ یہ اس کے بعد اسٹیٹ مشینری کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کرے، انسٹرکشنز نہیں دی جاتی فلاں آدمی پکڑ کے آئے یا فلاں نہیں لے کے آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سیکنڈ جو کلاز انہوں نے اس نے فیصلہ کیا کہ ہی شوڈ بی ہینگڈ آفٹر ڈیتھ۔ آفٹر ڈیتھ دنیا میں کہیں پنشمنٹ نہیں ہوتی۔ آخری جو پنشمنٹ تھی، ہمارے بہت سارے دانشور حضرات الیور کرومویل کا بڑا نام شام لیتے ہیں، آخری جو پنشمنٹ تھی بعد اچھا وہ الیور کرومویل کی کہانی پڑھتے نہیں ہیں۔ اوریا صاحب معذرت خواہ دانشور نہ کہ جہالت ماب سو کال لبرل کہتے چلیں، سو کال لبرل جی ہاں جی 400 سال پرانے فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں، بالکل صحیح بات، دنیا آگے نکل گئی۔ نہیں سنیں 1653 میں سے ہوا ہے۔ اب پورا کہانی سن لیں۔ الیور کرومویل جو تھا آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا برطانیہ کے خلاف۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ کشمیر کا جرنیل جو ہے وہ اچانک جائے قبضہ کرے اور جا کے نریندر مودی جو ہے اس کو جو ہے آ کے قتل کر دے، اور اس نے بادشاہ کو قتل کیا تھا، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کو سسپینڈ کر دے اور وہ مر جائے۔ جب تک وہ زندہ رہے تو کچھ نہیں، اور بعد میں جب آپ کا اقتدار مودی کا واپس دوبارہ آئے تب اس کشمیری جرنیل کو ہینگ کر دے۔ یہ اس کی کرولری نکال رہے ہیں پاکستان کے پرویو کے اندر کہ وہ ہینگ کیا گیا تھا، اس کو نکال کے کیا گیا تھا۔ حالانکہ وہ تاریخ یہ نہیں پڑتی کہ کنگ چارلس جو تھا وہ کنگ چارلس اول یہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جس نے خود پارلیمنٹ کم سے کم 4 یا 5 دفعہ ہر سال کے بعد ختم کر دیا کرتا۔ ایک تو پاکستان کے شہزادہ صاحب بالکل ٹھیک تھا کہ جہالت کی جیل مرکب، یعنی ایک تو جہالت ہوتی ہے، اس کے جہالت کے اوپر فخر کرنا، اس کے ریفرنس دینا۔ اب ایسی صورتحال کے اندر ایک تو یہ ہے کہ کسی اسلام کے مطابق کوئی ایسا موجود نہیں ہے قطعاً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ میت کے مشرک میت کے احترام، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک یہودی عورت کا جنازہ گزرا تھا، آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ تو یہودی نے فرمایا لاش کا احترام جو ہے وہ لاش کی بے حرمتی کی اجازت تو بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے سر، بالکل صحیح ہے۔ اور صاحب اب اس میں میں ایک دو چیزیں جو میں ٹیکنیکلی پوچھنا چاہ رہا ہوں، جی آپ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب ایک چیز مجھے اظہر صدیق صاحب یہ بتا دیں کہ جو ایک تو جو بلاول صاحب نے کہا یہ آپریشنل کلاز نہیں ہے، ظاہر ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی قانونی ماہرین سے مشورہ کر کے کہا ہوگا کہ پیراگراف 66 یہ آپریشنل کلاز نہیں ہے اور یہ جو فیصلہ ہے اصل فیصلہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ کیا یہ بات فیکچولی درست ہے، قانونی طور پر درست ہے یا غلط ہے؟ اور دوسرا وہ سوال جو میرا آپ کا مینٹل النس والا تھا کہ اس بات کا فیصلہ ریفرنس دائر کر کے ہوگا یا اس کی بنیاد پر ریفرنس دائر ہوگا، اس کا کوئی میڈیکل ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، یہ کیسے مینٹل النس کا تعین ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس جائے گا اور ریفرنس اسی بنیاد پر جا رہا ہے کیا؟ دیکھیں پہلی تو بات میں عرض کر دوں کہ بلاول صاحب نے یہ کہہ کے اپنے آپ کو اسی صف میں کھڑا کر لیا ہے۔ ایک پہلی تو بات بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چونکہ یہ یاد رکھیے گا یہ ایک ہائیبرڈ وار چل رہی ہے، 5th وار جنریشن ہے، پی ٹی ایم میں چین آف ایونٹ 2-3 ویسے ہی بتا دوں آپ کو۔ لاہور کے اندر 8 مارچ کو عورت مارچ ہوتا ہے، کون اس کو لے کر چلتا ہے، کون آتے ہیں، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ پچھلے دنوں طلبہ یونین اکٹھی ہوتی ہیں، فیصل میر ان کا میں نام لے لیتا ہوں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، پی ٹی ایم کے حوالے سے، اور وہ کیا نعرے لگاتے ہیں اور کون فورن اسٹوڈنٹ ہے، یہ ریکارڈ کی بات ہے، یہ چین آف ایونٹ آپ بھول نہیں سکتا میں۔ اور دوسری بات میں بتانا چلوں، بچہ ہے ابھی، میرا وہ کہہ تو رہے ہیں کوئی 30-32 سال کا، لیکن ابھی بھی بچہ ہے میرا خیال ہے، جہاں تک نئی قانون آتا تو اچھے وکیل ان کے پاس بیٹھے انہیں پوچھ لینا چاہیے تھا۔ آپریشنل کلاز یا آپریشنل کلاز ہی تو ہے
بریک لے کر واپس آ جاتا ہوں، پھر اس کا جواب دے دیجیے گا ہمارے ساتھ رہی ناظرین۔ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اوریہ صاحب، کسے نقصان پہنچا ہے اس پچھلے 3-4 دن میں جو ہوا، جو فیصلہ آیا ہے، کس کو نقصان پہنچا؟ آئین کو خدا نخواستہ کو خطرہ ہے، آرٹیکل 6 کو خطرے میں آپ دیکھتے ہیں، حکومت کی ساکھ کو، عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے کہ کیا ہوا ہے اس 3-4 دن میں اس فیصلے کے نتیجے میں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب 58(2)B ریموو ہو رہی تھی تو اکبر جی میں عرض کر رہا ہوں 58(2)B جس وقت ریموو ہو رہی تھی تو اکبر بگٹی صاحب جو تھے وہاں پر ووٹ دے کے جب کوئٹہ واپس آئے تو آتے ہی ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا اب دیکھیں اب ایک سیفٹی والو انہوں نے نکال لیا ہے، اب صرف مارشل لائی لگے گا یا اب اس وقت کوئی بندہ جائے، ورنہ آپ آرام سے اس کو گھر بھیج سکتے تھے حکومت سے، صدر پاکستان کے یہ خاص اختیار تھا اور اس طرح ایک پہیہ چلتا رہتا تھا۔ ارشاد عرب صاحب کی بات سے میں 200% متفق ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ پوری کی پوری آرمی چیف کی کلوز بنائی تھی اور اس کے ساتھ دوسری کلوز بنائی تھی جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 6 کی، یہ کلوز بنیادی طور پر یہ دونوں کلوز ہیں، یعنی آرمی چیف کی ریکروٹمنٹ والی بھی، یہ 1956 کے آئین میں وہ بنانے والے کون تھے؟ حسین شہید سہروردی جیسے لوگ، وہ لوگ جو تھے جو کہ کمال کے، اور 70s کے جب بھٹو نے بنائی اس کو تو بنانے والوں میں دیکھیں محمود علی قصوری جیسا لائر، اس میں حفیظ پیرزادہ جیسا لائر، کیسے کیسے بڑے بڑے قانوندان موجود تھے جنہوں نے یہ چیز اس کو اس کے اندر انکلوڈ کیا، اور ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے اس کو لوز نہ رکھا، اگر ہم نے اس کو ویگ نہ رکھا تو کل صورتحال اور ہو جاتی ہے۔ ہر چیز ہر ملک کی، ہر علاقے کی گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں، جس گراؤنڈ ریالٹیز کی بنیاد کے اوپر قانون بنتا ہے۔ قانون کو آسمان سے اتر کے کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہوتا، آپ اس کے حساب سے اس کو آئین بناتے ہیں تاکہ ہمارا ملک ہم کیسے چلا سکتے ہیں۔ برطانیہ کی ٹریڈیشنز کے مطابق ان کا وزیر دفاع ہمیشہ آرمی چیف ہوتا ہے، ایک جرنیل ہوتا ہے، اور وہ اس کو کسی اور کو نہیں آنے دیتے، وہ وردی پہن کے وہاں اس کے اجلاس میں، اور وہ ہم سے مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ عجیب لوگ ہو، ہم ایٹ وار تھے، ہم نے اس کو رکھ لیا، تم ایٹ وار رہتے ہو ہمیشہ، تم نہیں رکھ سکتے اس معاملے کے اندر۔ تو اب جو ہے حرکت ہوئی ہے 18th امینڈمنٹ کے اندر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ہم آرمی کے لوگوں کا حلف اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن وہ بات کلوز ہم ختم نہیں پڑھتے کہ ہم یہاں کی نظریاتی اور فزیکل سرحدوں کے محافظ ہیں۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن بہت دور تک جاتی ہے۔ اگر پاکستان کے اندر انٹرنل سیکورٹی ویک ہوتی ہے تو ایکسٹرنل سیکورٹی کا کوئی تصور ہی نہیں ختم ہو جاتی ہے، اور انٹرنل سیکورٹی کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے آرمڈ فورسز کی، اور وہ جب انٹروین کرنے پہ اتر آتے ہیں تو پھر معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک کھوسا صاحب کا معاملہ ہے، کہتے ہیں 2009 کے بعد بدل لی، دیکھیں ہر ایک کا ماضی ہے اور کوئی اپنے ماضی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ پاکستان آرمی اگر اپنا ماضی بتائے گی تو کوئی اگزامپل دے سکتی ہے، ہم نے یہ اچھا کام کیا ہے کہ ہم نے جناب، اور کچھ نہیں تو ایوب خان کی ترقی ہمارا ماضی ہے، اور کچھ نہیں تو اور بہت سارے چھوٹے موٹے ایسے کام ہیں جو کہ ان کے کریڈٹ پہ موجود ہیں۔ سیاستدان بھی 4 چیزیں بتا دیں گے، لیکن مجھے بتائیں کہ 1947 سے لے کے اب تک پاکستان کی عدلیہ کا کیا ماضی رہا ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ 1958 کا جو 200 کیس سے شروع ہو جائیں اور آخر تک آپ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اور اس فیصلے کے بعد جو سب سے بڑا خلا پیدا ہوگا، جو سب سے بڑا کوسچن پیدا ہوگا کہ ایک چیف جسٹس نے اس کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے اس آرڈر کے تحت، اس کے بعد اس نے 4 ججوں کو ریکروٹ کیا ہے، جس میں تصدیق حسین جیلانی صاحب چیف جسٹس لگے ہیں، جس میں شاکر اللہ جان آئے ہیں، جس میں سردار رضا جان چیف الیکشن کمیشنر لگے ہیں۔ ایک عام آدمی بھی جا کے سپریم کورٹ میں درخواست دے سکتا ہے کہ بھائی جان یہ تو سارا آرڈر غلط تھا، میرے بھائی کو پھانسی کی سزا کیوں دی ہوئی ہے تم نے، میری زمین کو جائیداد کو کسی اور کے حوالے کیوں کیا ہوا ہے، کیونکہ تمہاری تو بنیاد ہی غلط ہے، اور یہ پورے کا پورا پنڈورا باکس بنیاد غلط ہے، تو بہت سارے فیصلوں پر سوال اٹھ جائیں گے۔ لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا اظہر صدیق صاحب کہ آپ نے تھوڑا سا ذکر تو کیا، لیکن ذرا میں چاہتا ہوں فصاحت سے بتا دیں کہ اگر پیرا 66 کو نکال کے الگ رکھ بھی دیں تو بھی باقی کا جو فیصلہ ہے اس میں کوئی سکم دکھائی دیتا آپ کو؟
دیکھیں میں ایک چیز بتا دوں آپ کو, یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. میں نے 370 آرٹیکل کے حوالے سے انڈین سپریم کورٹ لکھا, اتنی بڑی جمہوریت ہے, انہوں نے پر نہیں مارنے دیا اس معاملے پہ. ذرا سوچئے گا, یہ سمجھ کی بات ہے. ابھی سٹیزن شپ کے حوالے سے آپ دیکھیں وہاں مسلمانوں کے کیا حال ہو رہا ہے, انڈین سپریم کورٹ نے وہ بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا. اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹی, اس کو کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی. اور اولیاء مقبول جان صاحب نے جو بات زبردست کہی ہے, کچھ معاملوں میں ایسے ہیں اور بڑی زبردست بات کہی ہے. آرٹیکل 243 میں بائی ڈیزائن نہیں رکھا گیا. اگر دیکھیں ججز کی عمر, اٹارنی جنرل نے کیسے لگنا ہے, پریزیڈنٹ نے کیسے لگنا ہے, ہر ایک کی ایج دی ہوئی ہے, طریقہ کار دیا ہوا ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ حالات اور واقعات پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے. تیسری بات جو آپ سکم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ دیکھیں میں بڑی سمپل, اتنا بڑا لیکونا ہے, کوئی شارٹ آرڈر نہیں ہوتا. اور 368 کہتا ہے کہ جب ججمنٹ آپ نے اس دن سنا دی, اس میں ایک لفظ نہیں لکھ سکتے. یہ ساری کی ساری ججمنٹ تو بعد میں لکھی گئی ہے اگر دیکھا جائے تو. آپ نے آپ کہہ رہے ہیں ججمنٹ ریلیز کریں گے 48, آپ یہی سے اندازہ لگا لیں. 372 374 ضابطہ فوجداری اگر پڑھیں تو کاپی اسی دن فراہم کرنی ہے. میں پہلی دفعہ, اور کیپٹل پنشمنٹ میں حیران ہوں, 2.5 سینٹ پہ بھی کیپٹل پنشمنٹ میں ڈھونڈتا رہ گیا ہوں کہ سزائے موت کبھی جب آپ کا سپلٹ ہوگا تو سزائے موت نہیں دی جا سکتی ہے. وہ بٹو صاحب والا کیس چھوڑ دیں آپ اس کو. عزت صاحب 2 فیصلے انڈین سپریم کورٹ کے آئے ہیں. ایک تو افضل گرو کیس ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی سزا نہیں بنتی, لیکن پبلک سینٹیمنٹ یہ ہے اس لیے ہم سزائے موت دے رہے ہیں. دوسرا یہ بابری مسجد کا حال ہی میں فیصلہ آیا ہے, پبلک سینٹیمنٹ کو سامنے رکھا گیا ہے. یعنی آپ جو سب سے بڑی جمہوریت ہے جس کی آپ مثالیں پیش کرتے ہیں, جس کی عدالتوں کی آزادی کی آپ بات کرتے ہیں, جی اندرا گاندھی کو انہوں نے نکال دیا, وہاں فیصلے جو ہوتے ہیں وہ حقائق کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں, جذبات کی بنیاد پر نہیں ہوتے. یہاں فیصلے آپ جذبات کی بنیاد پر کر کے قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں, آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں, پبلک سینٹیمنٹ کو تباہ کر رہے ہیں, اور ملک کی سلامتی سے آپ کھیل رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ہم انصاف کر رہے ہیں. بڑی زبردست باتیں ایڈ کر دی ہیں قانونی طور پر. میں نے وہ چیزیں آپ کو بتا دی, پھر بتا دوں آپ کو کہ پہلی بات ہے کمپلینٹ دائر کرنے سے پروسیکیوشن ٹیم, پتہ ہے اکرم شیخ کون تھا, نواز شریف کا بدنیتی 99 کی اٹھا کے خود سارا لیا کام اس نے. پھر جو عدالت تشکیل دی گئی ہے, میں نے باقاعدہ ریکارڈ منگوایا تھا لاہور ہائی کورٹ میں, میں نے سیکٹری انٹیریئر کا ریکارڈ, منسٹری آف انٹیریئر کا, منسٹری آف لاء کا سارا ریکارڈ دیکھا ہے. کہیں بھی ایک جگہ وفاقی حکومت نے جب سپریم کورٹ میں کیس لگا, اور سپریم کورٹ میں بھی کمال ہے, جب کھو صاحب جس بینچ کا حصہ تھے وہ ریویو گئی, اور ریویو میں آپ کیا, ابھی ریویو کا تو فیصلہ کوئی نہیں ہوا. سپریم کورٹ ایک ججمنٹ کہتی ہے کہ سیکشن 9 کو سامنے رکھتے ٹرائل ان ایبسینشیا بھی ہو سکتا ہے, سارا کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں خدا را تاریخ کو صحیح رہنے دے, قانون اور آئین کی حکمرانی کرے. کہ فیصلہ میں نہیں سمجھتا قابل عمل ہے, بلکہ اس کو بلکہ یہ اگر دیکھیں ایک تو اپیل ہو رہی ہے نا, لیکن اس سارے فیصلے کو ان بنیادوں پر ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, یہ آپ نے قانونی راستے بھی سجھا دیے. کیسے کنکلوڈ کریں گے اس ڈیبیٹ اور ڈسکشن کو شاہد عطیف صاحب, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میرے مطابق جو حکومت نے اس وقت فیصلہ کیا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں. یہ دونوں فرنٹس ہیں, دونوں فرنٹس پہ یہ کیس بنتا ہے. ایک تو جو جج صاحب ہیں ان کی جو ذہنی کیفیت ہے اس پہ بالکل بنتا ہے, اور پیرا جو 66 ہے وہ پوری کہانی جو ہے وہ کھول کر بیان کر رہا ہے. اور دوسرا جو اس کے اندر لکوناز ہیں قانونی طور پر وہ پورے کیس میں شارٹ آرڈر میں بھی ہیں, اور جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں بھی ہیں, اور یہ کھل کر ہمارے قانون دان بات کر رہے ہیں, وہ بھی کیس بنتا ہے. میرے نزدیک جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ان دونوں جگہوں پہ یہ کیس بنتا ہے اور یہ مقدمہ ہونا چاہیے. اس کا فیصلہ حق کی بنیاد پر اور سچ کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اور میں اس سے اگری نہیں کرتا جو ہمارے جانے والے چیف جسٹس فرما رہے ہیں کہ ہم انصاف نہیں دیکھتے, ہم صرف قوانین دیکھتے ہیں. تو وہ تو میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ جو قانون اور آئین کے ساتھ ہوا وہ تو ہمارے سامنے ہے. یہ صرف کہنے سے تو حق کا دار آپ نے نہیں کیا, وہ آپ نے استعمال نہیں کیا اور صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوا. انصاف ہونا چاہیے اور انصاف نظر آنا چاہیے. شاہد عطیف صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے, اور یہ مقبول جان صاحب, ارشاد احمد عارف صاحب, اظہر صدیق صاحب, تمام مہمانوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.